السلام علیکم. پروگرام پس آئینہ حسب معمول میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے حالات حاضرہ پہ، اور جب حالات حاضرہ کی بات ہوگی تو پھر افغانستان سب سے بڑا ایشو ہے، پوری ہمارے خطے کا بلکہ پوری دنیا کا، کیونکہ پوری دنیا اس میں انوالو رہی ہے. یورپ ہو، امریکہ ہو، سب اس میں انوالو رہے ہیں. تو اگین حسب معمول ہمارے میزبان، ہمارے مہمان جو ہیں، جو بات کریں گے، جو تبصرہ کریں گے، ہمارے محب اللہ شاہ صاحب. شاہ صاحب السلام علیکم. شاہ صاحب، افغانستان کچھ روشنی نظر آئی کہ چلو جی امریکہ وتھڈرا کر رہا ہے، یورپین یونین بھی سب لوگ وتھڈرا کر رہے ہیں. پہلے ایک اور ڈیڈ لائن تھی، پھر 31 اگست کی ڈیڈ لائن ہو گئی. اب 31 اگست کی ڈیڈ لائن کل ہی 31 اگست ہے، تو اب وہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ نہیں کر پائیں گے امریکنز. حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہم نکالنے کی کوشش کریں گے، مگر اگر یہ کہا گیا ہے اپنے سٹیزنز کو، شہریوں کو، کہ بھئی آپ ایئرپورٹ نہ جائیں، تو پھر کون سا طریقہ ہے؟ نہ ریل ہے، نہ کوئی روڈ کا ایسا طریقہ ہے. پاکستان کو کہا گیا ہے وہ ان کی مدد کر رہا ہے، مگر پاکستان کو بھی لیمیٹیشنز ہیں. پھر یہ جو حملے ہو رہے ہیں مبینہ طور پہ کہ داعش کر رہا ہے، امریکہ یو ایس اے کا یہ کلیم ہے. ابھی حملوں کی وجہ سے تو کوئی جہاز بھی جاتے ہوئے کہتے ایک جہاز کو فائرنگ بھی ہوئی کسی جہاز پہ. تو اب ان حالات میں حکومت اب تک بن نہیں پائی ہے. انہوں نے کچھ ایک ڈھانچہ سا دیا ہے، بتایا ہے کہ امیر المومنین ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، مگر ابھی تک they have not finalized yet. تو اب ان حالات میں کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ ہمارے صاحب کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا؟ بات ایک بالکل صحیح ہے. اس وقت تک ایک لحاظ سے پرامن انتقال اقتدار ہوا ہے. بہت سے لوگوں کو ساری دنیا میں جو خدشات تھے کہ شاید ایک اور سول وار کی نوبت آ جائے، وہ نہیں ہوئی، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک پرامن طریقے سے انتقال ہو گیا ہے. اب وہ اس وقت سو فار یہ تو ٹھیک ہے کہ پیسفل طریقے سے ہو گیا ہے، لیکن بہت سی باتیں ہیں جن کی کچھ نشاندہی آپ کر رہے ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ حکومت بنانا سب سے پہلا کام یہی ہوگا، کیونکہ جب حکومت بنے گی تو اس کے بعد ایشو آئے گا کہ اس کو ریکگنائز کریں بین الاقوامی دنیا کے اور ممالک. تو وہ بھی اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جی حکومت کا ڈھانچہ، اس کی سربراہی کون کرے گا، اور آیا اس میں طالبان کے علاوہ جو غیر طالبان جو لیڈرز ہیں، تاجک لوگ ہیں، ازبک لوگ ہیں، ہزارہ کے لوگ ہیں، آیا ان کی نمائندگی اس حکومت پہ ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے افغانستان کے نہ صرف پرامن ٹرانسفر آف پاور کے لیے، لیکن آئندہ حکومت چلانے کے لیے بھی اس کو ایک اطمینان اور امن اور آشتی چاہیے، اور اس کے لیے سب کو مل کے حکومت میں شامل کریں تو بہتر ہوگا. لیکن اب یہ دیکھنا ہے، ان کی گفتگو چل رہی ہے، اور میرے خیال میں بہت اچھا رول پاکستان بھی پلے کر رہا ہے ان ساری باتوں کو، کیونکہ ہم متاثر ہوں گے، سب سے زیادہ پاکستانی متاثر ہوگا. اور اس وقت تک پاکستان کی کاوش سے بہت اچھی صورتحال بنتی جا رہی ہے. اب دیکھیں گے کہ اب کل آخری دن ہے ایک لحاظ سے. ان کا کہنا تھا کہ جی امریکہ جب چلا جائے گا تو اس کے بعد ہم اپنی حکومت کا اعلان کریں گے. کل امریکہ چلا جائے گا، 1 ستمبر کو دیکھیں گے، اس سے پتہ چلے گا. مگر بات یہ شاہ صاحب کہ کیا کل امریکہ کے جانے کے چانسز ہیں؟ تو 31 تک جانے والی دونوں پارٹیز کے درمیان طے ہو چکی ہے. امریکہ نے 2-3 بار
यूरोप के जो ममालिक हैं नेटो के, उन्होंने बाइडन साहब को, अमेरिकी सदर को, पिछली जो G7 की मीटिंग हुई उसमें उन पर काफ़ी ज़ोर रखा कि जी आप 31 तारीख को बढ़ा दें, क्योंकि हमें काफ़ी इवैक्यूएशन करनी है अपने लोगों की। यहाँ से तालिबान ने कहा कि जी आपकी जो पहले एग्रीमेंट किया था 31 का, तो हम आपको बढ़ाने के लिए शामिल नहीं होंगे उसमें। तो अमेरिका का 31 को ज़रा जो कल है 31 चले जाएंगे, और बिल्कुल सही है कि बहुत से लोग रह जाएंगे अमेरिकी शहरी, वो ख़ुद भी उनको मालूम है। एक्चुअली अमेरिका की हालत जो है वो इस गलत फ़ैसला जो बाइडन साहब ने किया बग़ैर उसकी इम्प्लीकेशंस को देखे हुए, अब तो अमेरिका में बेतहाशा क्रिटिसिज्म हो रही है ना उन पर, रिपब्लिकन पार्टीज़ वाले कर रहे हैं वो तो, लेकिन ख़ुद उनकी अपनी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो भी बहुत नाला है कि क्या गलत फ़ैसले किए आपने बग़ैर सोचे समझे, कि इसकी इम्प्लीकेशंस जो थी। अब ये जो है मसलन अमेरिकी हथियार जो है, एक अंदाज़ा ये है कि कोई 60 अरब डॉलर से ज़्यादा के हथियार, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी हैं, एयरक्राफ्ट से, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, $60 बिलियन के हथियार अब छोड़ के जा रहा है अमेरिका। ये कोई अक्लमंदी का फैसला था? तो वो यही कह रहे हैं ना। प्लस इतने अभी भी कोई 1000-2000 और अमेरिकी, प्लस कोई 8-10 और हज़ार अपने जो इनके साथी थे अफगान जिन्होंने इनकी मदद की थी। आप बग़ैर सोचे समझे फ़ैसला करते 31-30 को हम चले जाएंगे, ये नहीं सोचा कि हमारे जो बाकी एसेट्स है वो उस वक्त तक निकल पाएंगे या नहीं। तो लेकिन वो आदमी अब वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, बाकी तो सब लोग कह रहे हैं कि ये बड़ी गलती की है। खैर, तो वो 31 तो कुल चले जाएंगे। तो बाकी जो लोग हैंगे वो यही है कि जी पड़ोस के ममालिक जो है वहाँ भेज दें उनको। अब अमेरिका के ताल्लुकात ईरान से तो है नहीं अच्छे, तो वहाँ तो जाएंगे नहीं। फिर काबुल से सबसे आसान और करीबी जो मुल्क है वो पाकिस्तान है, तो इसलिए वो यही है कि ज़्यादातर वही लोग पाकिस्तान की तरफ आएंगे, अमेरिकी शहरी या और जो यूरोप के जो कुछ ममालिक रह गए हैं उनके शहरी, और जो अफ़गान जिन्होंने इनके साथ ताआवुन किया था वो यहाँ आएंगे। और इस्लामाबाद में वो अभी से होटल्स वगैरह उन्होंने रिजर्व कर रखे हैं उनके लिए। 1 हफ्ता पहले ये कहा गया था कि कराची में सिंध हुकूमत खर्चा बर्दाश्त करेगी, ये लोग कराची जाएंगे, ठीक। अब वो फैसला हुआ कि जी इस्लामाबाद जाएंगे, मगर जो इसमें थ्रेट है वो है जो मुबैना दाइश का हमला, जिससे अमेरिका या यूरोपियन यूनियन के मुल्क डरे हुए हैं कि जहाज़ उड़ता है उस पर भी हमला कर सकते हैं। तो इधर आने वालों पे भी, अगर किस पे आएंगे, अगर जहाज़ पे भी आते हैं, अगर खुदा न ख्वास्ता अल्लाह न करे, तो वो अगर दाइश उस जहाज़ को निशाना बनाए एक बार, अल्लाह न करे, तो कितना डर, खौफ और नुकसान होगा। ये बिल्कुल खदशात हैं। आप देखिए ना, अब वो ये बड़ी हद तक ये ज़रूरी है कि हमारे बॉर्डर कंट्रोल पे कितनी स्ट्रिक्ट सुपरविजन चेकिंग होती है। अफ़गानिस्तान ज़्यादातर लोग बाय रोड आएंगे या बाय एयर भी अगर आ गए, तो इमिग्रेशन जो है आया रोड की जो बॉर्डर्स हैं, तोरखम हो या चमन की बॉर्डर हो, आप कितनी सख्ती करते हैं पाकिस्तान के हुकाम कि स्क्रूटिनाइज करें कि कौन एलिजिबल है आने के लिए और किसको अपने यहाँ आने ना दें। ये बहुत सी, ये आपकी बात सही है कि इनके अंदर पता नहीं कौन से और एलिमेंट्स आ जाएंगे। सॉरी, उसका सद्देबाब करना तो तरीका यही है कि जी आप पाकिस्तान की इमिग्रेशन को वहीं बॉर्डर चेक पे सख्ती करनी चाहिए, स्क्रूटनी हो। फिर ये कि यहाँ उनको जहाँ रखें, अब तो यही लग रहा है कि फ़िलहाल तो इस्लामाबाद में होगा, और अगर उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर कुछ शहरों में, कराची और पंजाब के कुछ शहरों में, लेकिन होगा वही जहाँ पे रखें उनको,
ان کے گرد سیکیورٹی پاکستان کی سخت ہونی چاہیے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی اب صرف ان کو 3 ہفتوں کے لیے وہ رہیں گے، اس پر بھی عمل کرانا چاہیے۔ اب یہ پاکستان میں بہت ذمہ داری آ گئی ہے، پاکستان کو اپنی سیکیورٹی کے لحاظ سے ذمہ داری بھی ہے اور رسک بھی ہے، رسک ذمہ داری بھی ہے مگر رسک بھی ہے۔ بڑا رسک ہے نا کہ جی اب مطلب اس کو پورا کرنا، اس کو چیک کرنا کسی اور کی نہیں ہے، ذمہ داری پاکستان کی ہے کہ یہ آپ دیکھیں۔ اب یہ ہے کہ ایک لحاظ سے پاکستان لگتا ہے کہ اچھے انتظامات کیے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ 2 دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس تھی کہ جی ہم نے اپنی بارڈر کو سیکیور کر لیا ہے، اور جو انتظامات ہمیں کرنے چاہیے وہ ہم نے کر لیے ہیں کہ افغانستان سے اس قسم کے جو سسپیکٹس ہیں جن کو ٹیررزم سے، ایکسٹریمزم سے کوئی تعلق رہا ہو، ان کو ہم آنے نہ دیں۔ امید ہے کہ یہ اسی طرح ہوگا، اور وہی بات جس طرح پہلے ہم کہہ رہا تھا کہ جی یہ بارڈر پہ ہماری اسکروٹنی جو ہے وہ بہت سخت ہونی چاہیے۔ پھر جہاں ان کو رکھیں، اسلام آباد ہو یا کوئی اور شہر، ان کے گرد آپ ان کی سیکیورٹی رکھیں کہ پاکستانیوں سے ان کا کوئی ملنا جلنا نہ ہو، اور یہیں سے پھر اپنے جہاں پہ بھی جا رہا ہے ان کو چلے جائیں۔ اب یہ پاکستان میں بڑا بوجھ آ گیا ہے، غلطی تو ان کی تھی، امریکہ کی، کہ جی ہاں انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ایک ڈیٹ دے دی، جس سے ان کے لیے بھی بڑی امبیرسمنٹ ہوئی، سپر پاور ہے۔ اب اس نے جلدی جان چھڑانے کے لیے کہا کہ جی ہم آگے کوئی فلائٹس نہیں کریں گے، چونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک فلائٹ پہ کوشش کی تھی انہوں نے راکٹ ڈالنے کی، تو وہ ہوا، یا پھر جو الیجڈلی یہ آئسس کا ایشو ہے، اب وہ کیسے ہوگا، یہ آگے چل کے یہ ایشوز بنے گے اور کس طرح حل ہوتے ہیں یہ ہم دیکھنا ہوگا۔ شاہ صاحب ایک وقفہ، ناظرین ملتے ہیں وقفے کے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب، پی ڈی ایم جو کچھ عرصے کے لیے تھم گئی تھی وہ پھر ایکٹیو ہو گئی ہے، اور وہ ایکٹیویٹی انہوں نے کل کراچی میں جلسہ کر کے دکھایا، جس میں نواز شریف صاحب نے بھی وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، اور سیاستدانوں نے بھی خطاب کیا۔ سب کو کراچی کے ساتھ بڑی ہمدردی تھی، سب کو کراچی کے ساتھ بڑی ہمدردی تھی۔ جس طرح رسماً دشمن مر جائے، جس کے موت کی انسان دعا مانگے، یا اس میں اس کو قتل کر دے، پھر وہ اس کی کنڈولنسز کے لیے جائے اور اس کے روح کو مغفرت ثواب بخشے۔ کراچی کوئی آج یا ایک دن کا یا 5 سال کا معاملہ نہیں ہے۔ All these people have been in power in Pakistan since 85 ضیاء کے دور سے، بلکہ 1977، جس میں ایم کیو ایم، پی ایم ایل پاکستان مسلم لیگ این تو بعد میں بنی ہے، تو یہ سب حصے دار ہے۔ پیپلز پارٹی، اب یہ پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم کا ایسا نہیں رہی، تو وہ نہیں تھے کل جلسے میں، تو باقی جتنے لوگ تھے وہ رو رہے تھے کراچی کے اوپر۔ اب میں نے بدقسمتی سے میں نے جو تشبیہ دی، مجھے پتہ نہیں کس طرح ٹھیک دی کہ نہیں دی، استاد آپ ہیں، آپ بتائیں گے، مگر بھائی کراچی ہو یا پاکستان ہو، اس گھر کو لگ گئی آگ اپنے چراغ سے والی بات ہے۔ ہم نے خود تباہ کیا ہے اس ملک کو، سب نے مل کے۔ کیا اکانومی تھی 60s میں، کتنے لونز تھے، کیا تھا، کیا ڈالر ریٹ تھا، کیا کوئی ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات نہیں تھی۔ اب اس کے بعد کیا عیاشیاں آپ لوگوں نے کی، اس طرح بیڑا غرق کیا۔ اب آپ کو کراچی کا دکھڑا کھائے جا رہا ہے۔ اب یہ اس دکھڑے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور اس کی دوا درمل بھی آپ کے پاس ہو تو وہ بتا دیں۔ بڑے صاحب، آپ نے اتنی داستان دکھ اور افسوس کی، اتنی داستانیں بیان کی ہیں،
کوشش کر کے ناظرین کے لیے ہم پرانے وقتوں سے کوشش کریں گے. سیریس بات بھی ہے, افسوس کی بات بھی ہے. افسوس اس بات پہ ہے کہ کئی ممالک جو پاکستان کے ہم پلہ تھے یا پیچھے تھے پاکستان کے 1970 کی دہائی تک, وہ سب پاکستان سے آگے نکل چکے ہیں. اور نہ صرف آگے, ہمیں بالکل ہی پیچھے ایسے چھوڑ گئے ہیں کہ اب وہ ایک قابل رحم سی حالت ہو گئی ہے. میں 2-3 مثالیں آپ کو دے دوں گا, آپ ناظرین کے لیے ان کو اندازہ ہو جائے گا. مثلا 1975-76 میں پاکستان ترقی کے لحاظ سے مینس تعلیم کے لحاظ سے, صنعتی ترقی کے لحاظ سے, زرعی ترقی کے لحاظ سے, ایشیا کے جو اور کئی ممالک تھے بشمول ملیشیا, ٹرکی, ساؤتھ کوریا, ان کے ہم پلہ یا کچھ سے بہتر تھا. اب جو حال ایسا ہے کہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ان لوگوں ان ممالک کے مقابلے میں مثلا اب ایک آپ نے ذکر کیا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ, اور اب ہم حال دیکھیے کہ 1975 میں پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھیں اس کو جب مقابلہ کرتے ہیں نا دوسرے ممالک سے, تو ایک میجر ہوتا ہے ایکسپورٹ ایز پرسنٹیج آف جی ڈی پی. آپ کی ٹوٹل جو دولت ہے اس میں ایکسپورٹ کا کتنا حصہ ہے. 1975-76 میں پاکستان کی ایکسپورٹ جو تھی پاکستان کے جی ڈی پی کا 12% حصہ تھی, 12% آف جی ڈی پی. ملیشیا کتنی تھی؟ 10% 75 میں, ٹھیک ہے صاحب. ٹرکی کتنی تھی؟ 12%. یہ 1975, مطلب کہ ہم ملیشیا سے کچھ بہتر تھے, ٹرکی کے برابر تھے, اور ساؤتھ کوریا بھی اس زمانے میں 12%. آج کیا حال ہے؟ پاکستان کی ایکسپورٹ ایز پرسنٹیج آف جی ڈی پی جو 1976 میں 12% تھی, آج جو پچھلے سال کے جو ڈیٹا ہے وہ 12 سے بڑی تو کیا اب صرف 10% ہو گئی ہے. جی ڈی پی بھی تو گری ہے نا, جی ڈی پی بھی تو نہیں بڑھی ہے. جی ڈی پی اس کا بھی, اور مطلب ہم 12% تھی جی ڈی پی کا ہماری صنعتی ترقی ایکسپورٹس, بلکہ اب ہو گئی ہے 10%. ترکی جو اس زمانے میں 75-76 میں 12% تھی, آج کیا ہے 33%, 33% جی ڈی پی کا اس کی ایکسپورٹ ہے. ملیشیا جو 75 میں 10% تھا ایکسپورٹ جی ڈی پی کا, آج اس کی 65% ایکسپورٹ ہے جی ڈی پی کی. اب آپ دیکھیں کہ دوسرے جو ممالک ہیں وہ ہم پر ہنستے ہوں گے نا کہ بھائی 75-76 تک آپ ہم سے بہتر تھے بلکہ, اور آج کتنا ہم پیچھے چھوڑ گئے ہیں. تو یہ 40-45 سال میں بھائی ہوا کیا اس ملک کے ساتھ؟ یہی اصلی مسئلہ ہے جو پاکستان کو نیچے لے کے جا رہا ہے. دوسرے آگے جا رہے ہیں اور ہم نیچے یہ ڈیٹا ہے نا, اس کو سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے صاحب, اب آپ آئیں. کیا پاکستان میں اس کو یہ ایک ڈیفینیشن سی بن گئی ہے کہ سیاستدان وہ ہو سکتا ہے جو انفارچونیٹلی جھوٹ بھی بول سکے اور کرپشن سب وہ ہے نا یہاں پہ, اپنے ملک کی جڑیں کھود سکے, کاٹ سکے. ایک یہ بات جو ہو چکی all are not equal, all are not the same.
دیکھیں یہ بدقسمتی سے یہاں پر یہ بیماری جو ہے وہ 1985 سے جب نان پارٹی الیکشنز ہوئے پاکستان میں اس پہ پھر وہاں سے شروع ہوئی کہ کرپشن کو کیسے انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے اور ہائیسٹ لیول پہ ایم پی اے ہو ایم این اے ہو وزیر ہو پرائم منسٹر ہو پریزیڈنٹ ہو یعنی ایسا بناؤ کہ آٹومیٹیکلی ان کے ہاں ملتا رہے. اگر ناظرین کو نوجوانوں کو ہم یہ بتا دیں کہ 85 میں جب پہلے نان پارٹی الیکشنز ہوئی تھی ضیاء کے زمانے میں تو یہ مسئلہ آیا کہ ان لوگوں کو حکومت کے ساتھ کیسے رکھے کہ جب ضرورت پڑے بجٹ کے یا کسی اور قانون کے لیے ووٹ دینے کی تو یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور ووٹ دیں گے. اب وہ آئیڈیالوجی تو رہی نہیں 85 کی الیکشنز میں, آئیڈیالوجی تو رہی نہیں, تو ہو گیا یہ کہ ہر ایک کو پھر ذاتی مفاد ہو گیا. ان کو پیسے دو, ان کو لالچ دو اور ان کی وفاداریاں لالچ سے خریدو. پر اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ فلانے کو ایم پی ہو یا ایم این اے ہو جو کچھ بھی ہو, یہ جی 5 نوکریاں آپ کو دیتے ہیں, 5 ٹیلی فون کے کنیکشنز آپ کو دیتے ہیں. اس زمانے میں بڑی چیز ہوتی تھی. 5 بجلی کے کنیکشن جس کو چاہیں آپ دے دیں. تو یہاں سے شروع ہوئی یہ لالچ اور کرپشن کہ خریدو, کسی اصول کے تحت ہم سے تعاون نہیں کرو. 5 کلومیٹر سڑک دیتے ہیں آپ ہاں جو کہ انہوں نے اپنے گاؤں پہ بنوائی ٹھیک ہے. اور عام آدمی کے لیے نہیں تو بنوائی. یہ ہوا, یہ مطلب ان کو پیسے کمانے کے طریقے بتائے گئے, حکومت نے بتائے کہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں, آپ جا کے کرپشن کرو, آپ پیسے بناؤ. شروع وہاں سے ہوا, 5 یہ 5 وہ دے دو. اس کے بعد وہ آئے کیش پہ, پھر لاکھوں کروڑوں میں. اب تو یہ حال ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو پیسوں کی بانٹ ہوتی ہے اب تو کروڑوں کے لوگوں کو مل رہے ہیں, اور وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا کہ جی یہ آپ جا کے دے دیں جس کو یہ پروجیکٹس جو ہیں. اس پروجیکٹس کے طریقہ کار ایسا ہے, اپنے ٹھیکیدار رکھو, اپنے لوگ رکھو, اور اس کی کوئی آڈٹ وغیرہ کوئی نہیں ہونی ہے, نہ کوئی پوچھے گا سوال. مطلب کہ اس کو اس انسٹیٹیوشنلائز طرح کر بھی دیا. ہوا ملک میں کہ پرویز مشرف صاحب نے کراچی پیکیج اور حیدرآباد پیکیج کے پیسے دیے ان بلینز, اور یہ کہا گیا کہ دیر بی نو آڈٹ. اب یہ بتائیں پیسے ملک کے کئی مثالیں ہیں. مطلب کہ ان کو دینے والے کو بھی لینے والے کو بھی سب کو پتا تھا کہ بھائی یہ ہمیں اس لیے پیسے مل رہے ہیں یا ڈیولپمنٹ کے نام پہ مل رہے ہیں تاکہ جا کے پیسے کمائیں. ہوا کیا, سیاست اور کرائم, پالیٹکس اور کرائم, اس کا رشتہ ان 40 سالوں میں مضبوط ہوتا گیا. 85 سے شروع ہوا, اس سے پہلے نہیں تھا. 70s 60s میں اس قسم کی پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, چیف منسٹر, ایم این ایم یہ بالکل نہیں ہوتا تھا. 85 کے بعد سیاست اور کرائم ان کا آپس میں رشتہ آہستہ آہستہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب جب تک آپ حال یہ ہو گیا ہے کہ آپ سیاسی لیول میں, سیاسی ہیرارکی میں اوپر آ نہیں سکتے جب تک آپ کا کرائم سے وابستہ تعلق گہرا نہ ہو, سوائے چند آنریبل ایکسیپشنز کے. باقی کئی مثالیں ایسی ملیں گی, لارج میجارٹی, کہ اگر آپ نے کرائم نہیں کیے, غیر قانونی کام نہیں کیے, تو آپ سیاست کے میں اوپر نہیں آ سکتے. آپ مس فٹ ہیں پالیٹکس میں. ناظرین ایک وقفہ ملتے ہیں, وقفے. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب آپ نے ایک کافی براڈ اسپیکٹرم میں آپ نے بتا دیا, مگر بات یہ ہے کہ اتنے سیاستدان آئے, کراچی میں بڑا جلسہ ہوا, پی ڈی ایم میں پھر جان پڑ گئی ہے, جس سے جان پڑ گئی ہے. تو یہ تو آپ نے ایک براڈر ویو بتا دیا.
ہمارے ملک کا نقشہ کھینچ لیا، پولیٹیکل سینئروں کا نقشہ کھینچ لیا. اب آتے ہیں کہ آفٹر آل یہ جو اتنی باتیں کر رہے ہیں تو اب کیا بنے گا، ساڈا کی بنے گا؟ اب صاحب بالکل، اب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جس طرح آپ نے کہا کہ شروع میں جو بنی، اس کے بعد اس میں اندرونی اختلافات اتنے ہو گئے کہ پھر ایک لحاظ سے وہ غائب ہو گئی نیشنل سین سے، اور قومی دھارے سے ایک لحاظ سے خاموشی ہو گئی. اب پی ڈی ایم کا پہلے بھی ایکچولی جو روح رواں پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے، وہ مولانا فضل الرحمان ہے. باقی لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، کبھی باتیں کرتے ہیں، کبھی چپ ہو جاتے ہیں، کبھی بڑی جوشیلی تقریریں کرتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں. ایک مولانا فضل الرحمان اور ان کی جے یو آئی، یہ اس پہ ثابت قدم ہیں. پی ٹی ایم پہ چلا بھی وہی رہے ہیں. کل کے جلسے میں بھی یہی ہو، آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگ انہی کے تھے، اور جو جھنڈے وغیرہ تھے وہ بھی انہی کے تھے، زیادہ تر وہی کا انہی کی تھے. اب بات یہ ہے کہ دو تین باتیں جو نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو اس میں ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ڈی ایم کی، تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی اگلے سال 2022 میں شاید جنرل الیکشنز ہو جائیں، اور یہ اس کی تیاری ایک لحاظ سے ہو رہی ہے. ویسے تو 2023 میں ہونے ہیں، لیکن لوگوں کا انداز یہ ہے کہ کچھ تو حکومت کی طرف سے بھی بڑے اعلانات ہو رہے، فلاں کام کے لیے اتنے پیسے، فلاں پروجیکٹ کے لیے اتنے، فلاں پروگرام کے لیے اتنے پیسے، تو وہ بھی عوام کے لیے ایک مقبول انداز میں کوئی پروگرام پیش کر رہے ہیں. لگتا یہی ہے کہ پی ڈی ایم نے بھی یہ کہا کہ بھائی اگر اگلے سال ہوتی ہے الیکشن تو ہمارا کیا بنے گا، کہ ان کی کمزوریاں تو ہیں، ان کے ساتھ جو سوائے فضل الرحمان کے باقی جو ہے وہ اسی انداز میں بیٹھے ہیں کہ اگر ہمیں مثلاً پیپلز پارٹی تو چھوڑ گئی ان کو، نون لیگ ہے، وہ کبھی جوش دکھاتے ہیں پی ڈی ایم میں، پھر کبھی کوئی چپ ہو جاتے ہیں. پھر ان کی آپس میں بھی ہے اندرونی اختلافات، جو تو سب کو معلوم ہے کہ ایک بھائی ایک طرف ہے، دوسرا بھائی دوسری طرف ہے. تو وہ چپکلش بھی چل رہی ہے. تو آئندہ وہی ہے کہ سوائے فضل الرحمان صاحب کے باقی کیا کچھ کہہ نہیں سکتے. اور باقی جو دوسری جو بات آپ نے کہی، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ ایک الیکشن ہوئی اسمبلی میں تو ایک نے بائیکاٹ کیا، دوسری بار دوسرے نے بائیکاٹ. تو یہ بات، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ مستقل مزاجی بھی نہیں ہے، اور آپ کے پاس کوئی ایسا پروگرام بھی نہیں ہے جو گزشتہ ماضی میں جو آپ نے کیا ہے اس سے کوئی برعکس یا برخلاف کوئی بات کریں. اب یہ بات ہے کہ جی ماضی میں جو باتیں آپ نے کی، آیا اس سے کچھ سبق سیکھا؟ اس سے اگر سبق نہیں سیکھا، اور یہ خواہ کی باتیں لوگوں کو اہم متاثر کرنے کے لیے بڑے نعرے اور بڑے وعدے، اب لوگوں میں بڑی سمجھ آ گئی ہے. اتنے دھکے کھائے ہیں لوگوں نے سیاستدانوں کی مختلف وعدے اور ان کے بڑے بڑے بیانات سن کے کہ ہوتا کچھ نہیں، یہ صرف لوگوں کو زیادہ تر بیوقوف بنانے کی ترکیبیں ہیں، اور صرف ذاتی مفاد کے لیے بات کرتے ہیں. اپنے مفاد ہے، اور پھر تعصبات ہے بے تحاشا. ایک یہ حقیقت ہے، افسوسناک حقیقت ہے، پاکستان کی سیاست میں بہت تعصبات ہیں، مختلف نوعیت کے تعصبات. ذاتی نوعیت کے معاملات زیادہ ہیں، بہت ذاتی ہے، گروہی ہے، صوبائی ہے، زبانی ہے، سیکٹیرین ہے، مذہبی، اتنے تعصبات سے بھری پڑی ہے. یہاں کو رول آف لا کی بات تو ہے نہیں کہ ہاں برابری ہے. وہ قائد اعظم بیچارے کہہ کے گئے کہ مذہب یا کوئی زبان یا کوئی ایتھنیسٹی یا کوئی سیکٹ، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، آل آر ایکول، آل آر، سب کی ایکول ٹریٹمنٹ، ایکول اپرچونٹیز. وہ تو اس کی حکومت جو پرائم منسٹر تھا اس نے بھی اس کی بات نہیں مانی، اس کو وائلیٹ کیا. اب یہ جو بیٹھے بڑے وعدے کر رہے تھے اور بڑی ہمدردیاں کراچی کے ساتھ دکھا رہے تھے کہ جی ہم یوں کریں گے اور پتہ نہیں ہم
بس ہمیں آنے دیں. میں ایک بات ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویسے معلوم ہے لوگوں کو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس خود کراچی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے، اس مسئلے کا حل آج سے 25 سال پہلے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا گیا تھا. نہ صرف اس مسئلے کا حل ڈھونڈا گیا تھا، اس کے لیے پیسے جمع کیے گئے تھے، اس کے لیے ایگریمنٹس ہو چکے تھے، اس پہ عمل شروع ہوا تھا، کام شروع ہوا تھا. اس کے بعد اس جو کل میں بیٹھے تھے کچھ صاحبان، انہی کے لوگوں نے اس چیز کو ختم کر دیا اور 25 سال تک اس کو ریوائیو نہیں کیا، گرچہ کئی لوگ پھر پاور میں بھی آ گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے کراچی میں، وہ ہے کہ یہاں کی ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے وہ بہت ہی ایک پرمیٹیو قسم کا ہے، بہت پرانے زمانے کا ہے. کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا یہاں سسٹم ہی نہیں ہے، اور اس سے جتنی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ اتنا بڑا پاپولیٹڈ سٹی جس میں میٹروپولیٹن سٹی جس میں پبلک ٹرانسپورٹ ہے نہیں. ٹھیک، اب میں آپ کو بتاتا ہوں 1995-96 میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا سربراہ تھا. ٹھیک ہے صاحب، بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی. میں نے اور بھی میں بات کروں گا اور کی، لیکن آج اس کی بات میں کرنا چاہتا ہوں. اسی کراچی کے ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کے لیے ٹیکنیکل ڈیٹا بنائی، اکٹھی کی. اس کے لیے کمرشلی وائبل ہے یہ چیز، وہ ڈیٹا اکٹھی کی. اور ہم کیا بنا رہے تھے؟ جس طرح لنڈن میں انڈر گراؤنڈ میٹرو ہے، نیو یارک میں میٹرو ہے، پیرس میں ہے، برلن میں ہے، دنیا کے بڑے شہروں میں میٹرو سسٹم انڈر گراؤنڈ ٹرین چل رہی ہے. کراچی کے لیے ہم نے میٹرو سسٹم کا پروجیکٹ بنایا. اس کے لیے میں نے انویسٹرز ڈھونڈے، اس کے لیے کمپٹیشن کرا کے دنیا کی 2 سب سے بڑی انجینئرنگ فرمز کو ہم نے شامل کیا پروجیکٹ میں. کون سی؟ میٹسوبیشی جاپان کی بہت بڑی کمپنی ہے دنیا کی، اور ایک ہے SNC لیولان، وہ کینیڈا کی بہت بڑی انجینئرنگ فرم ہے. ان دونوں کو ملایا کہ جی یہ انڈر گراؤنڈ ریلوے میٹرو بنے گی. پیسہ جاپان نے ایڈ دی، کینیڈا نے ایڈ دی. کل اس زمانے میں، آج کے زمانے میں اس کی ویلیو، اس کی ٹوٹل پروجیکٹ کاسٹ ہوتی ہے $4 بلین. اس پروجیکٹ زمانے میں نہیں، اس زمانے میں تھی 750 بلین. آج کل کی ٹوڈیز کاسٹ از $4 بلین. سارے پیسے جمع ہوئے، ٹوٹل کاسٹ. دنیا کی 2 بڑی انجینئرنگ کمپنی آئیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے. ساورن گارنٹی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لکھ کے دی جو ہوتی ہے، یعنی ہر چیز ہر لحاظ سے پوری ہو گئی. اس پہ کام شروع ہو گیا. کیا ہونا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے. مجھے افسوس کی بات ہے، دکھ بھی ہوتا ہے. ٹاور سے لے کے قائد اعظم کی بازار تک یہ انڈر گراؤنڈ جانی تھی، چونکہ ہیوی شہر کنسٹرکشن ہے. پھر وہاں سے ایک برانچ آتی تھی کینٹونمنٹ ریلوے اسٹیشن، انڈر گراؤنڈ آنی تھی. پھر کینٹ سے لے کے قائد اعظم کی بازار سے لے کے گرو مندر سے آگے، پھر اوپر جب جا کے پھر اوپر اوور دا سرفیس وہ نیو کراچی تک، اور وہاں اورنگی اور نارتھ ناظم آباد تک. یہ پروجیکٹ سروے ہو گیا، الائنمنٹ ہو گئی. دنیا کی 2 بڑی کمپنیز اس پہ آ گئیں، پیسے پورے آ گئے. فارن کمپوننٹ، لوکل روپی کمپوننٹ، دستخط ہو گئے. حتیٰ کہ پریزیڈنٹ نے ایک سافرن گارنٹی سائن کر دی. اس کے بعد حکومت تبدیل ہو گئی، نواز لیگ صاحب کی حکومت آ گئی، انہوں نے کینسل کیا.
بغیر وجہ وہی جو جلسے میں کل رو رہے تھے ٹھیک ہے نا؟ نواز شریف کل صاحب۔ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہے اور پتہ نہیں کیا ہم کر لیں گے، یہ کر لیں گے۔ اب بھائی پہلے یہ جو آپ نے گناہ کیا تھا اب اس کا تو ازالہ کرو نا۔ آ کے کینسل کیا بغیر کسی وجہ کے۔ یہ تو پیپلز پارٹی والے بھی اس کی بات نہیں کرتے، ان کو بھی معلوم نہیں کہ ان کی اپنی لیڈر کیا کر کے گئی تھی یا اس زمانے میں کیا کچھ ہوا تھا۔ بغیر کوئی وجہ نہیں، انویسٹرز کو بلایا کہ نکل جاؤ۔ کوئی 2 لائن کا خط کسی کو نہیں آیا کہ بھائی وجہ کیا ہے کینسل کرنے کی۔ پھر حکومت آئی نا، مشرف کی حکومت آئی جو بڑا کراچی کے لیے میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اس نے کیوں نہیں ریوائیو کیا؟ نواز لیگ کی بھی حکومت آئی نا اس کے بعد، کیوں نہیں ریوائیو کیا؟ اور جتنے یہ لوگ بیٹھے ہیں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، وہ MQM ہو، نواز لیگ ہو یا یہ جو مشرف کے جو بڑے ہم بھائی، آپ لوگوں کو حکومت تھی نا جو آپ نے کہا، یہ تو پروجیکٹ نئی بات تو تھی نہیں نا، بنایا تھا۔ ٹیکنیکل ڈیٹیل سارے ہیں، کمرشل ڈیٹیلز آئے ہیں، دنیا کی بڑی 2 کمپنیاں انہوں نے کی۔ بات یہ ہے کہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے سارے تیار ہیں، عوام کی خدمت کرنے کے لیے تھوڑے ہی سیاستدان ہیں جو اس کا عوام کی خدمت کرتے ہیں، باقی سب دھوکہ دہی ہے۔ وہ جو ہاتھی کے دانت ہے نا، دکھانے کے دوسرے ہیں، کھانے کے دانت دوسرے ہیں۔ ہماری سیاست یہی ہے۔ شاہ صاحب بڑی مہربانی۔ ناظرین، پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ خدا حافظ۔